تنگدستی، بیماری، پریشانی اور فوتگی کے مواقع پر بعض لوگ صدمے جذبات کے سبب بسا اوقات کفریہ کلمات بک دیتے ہیں۔ اللہ عزو جل پر اعتراض کرنا، اس کو ظالم ضرورت مند محتاج عاجز سمجھنا یا کہنا یہ سب کھلے کفر ہیں۔ یاد رکھیے ہوش و حواس میں کھلا کفر بکنے والا اور معنی سمجھنے کے باوجود ہاں میں ہاں ملانے والا بلکہ تائید میں سر ہلانے والا بھی کافر ہو جاتا ہے، اس کا نکاح ٹوٹ جاتا، بیعت ختم ہو جاتی اور زندگی بھر کے نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ اگر حج کر لیا تھا تو وہ بھی گیا، نئے سرے سے مسلمان ہونے کے بعد یعنی شرائط پائے جانے پر نئے سرے سے حج فرض ہوگا۔ مشکلات کے وقت بکے جانے والے کفریات کی مثالیں: 1. بطور اعتراض کہنا، وہ شخص لوگوں کے ساتھ کچھ بھی کہ اللہ کی طرف سے اس کو فل آزادی ہے۔ 2. بطور اعتراض یوں کہنا، کبھی ہم فلاں کے ساتھ تھوڑا کچھ کر لیں، اللہ ہمیں فوراً پکڑ لیتا ہے۔ 3. اللہ نے ہمیشہ میرے دشمنوں کا ساتھ دیا۔ 4. ہمیشہ سب کچھ اللہ پر چھوڑ کر بھی دیکھ لیا، کچھ نہیں ہوتا۔ 5. اللہ نے میری قسمت ابھی تک تو ذرا اچھی نہیں بنائی، شاید اس کے خزانے میں میرے لیے کچھ بھی نہیں۔ 6. میری دنیاوی خواہشات کبھی پوری نہیں ہوئیں، زندگی بھر میری کوئی دعا قبول نہیں ہوئی، جس کو چاہا وہ دور چلا گیا، ہر خواب میرا ٹوٹا، تمام ارمان کچھ لے گئے، اب آپ ہی بتائیں میں اللہ پر کیسے ایمان لاؤں۔ 7. ایک شخص نے یہ ہماری ناک میں دم کر رکھا ہے، مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ بھی ایسوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ 8. سے جس شخص نے مصیبتیں پہنچنے پر کہا اے اللہ تو نے مال لے لیا، فلاں چیز لے لی، اب کیا کرے گا، یا اب کیا چاہتا ہے، یا اب کیا باقی رہ گیا، یہ قول کفر ہے۔ 9. جو کہے اللہ نے میری بیماری اور بیٹے کی مشقت کے باوجود اگر مجھے عذاب دیا تو اس نے مجھ پر ظلم کیا ہے، یہ کہنا کفر ہے۔ 10. اللہ نے ہمیشہ برے لوگوں کا ساتھ دیا، اللہ نے مجبوروں کو اور پریشان کیا ہے۔ تنگدستی کے باعث بکے جانے والے کفریات کی مثالیں: جو کہے اے اللہ مجھے رزق دے اور مجھ پر تنگدستی ڈال کر ظلم نہ کر، ایسا کہنا کفر ہے۔ بعض لوگ جو قرض و تنگدستی یا دولت کی زیادتی کے لیے کفار کے یہاں نوکری کی خاطر ویزا فارم پر کسی طرح کی رقم وغیرہ کی بچت کے لیے درخواست پر خود کو عیسائی، کرسچین، یہودی، کسی بھی کافر و مرتد گروہ کا فروغ لکھتے لکھواتے ہیں، ان پر حکم کفر ہے۔ کسی سے مالی مدد کی درخواست کرتے ہوئے کہنا لکھنا کہ اگر آپ نے یہ کام کر دیا تو میں عیسائی، کرسچین بن جاؤں گا، ایسا کہنے والا فوراً کافر ہو گیا۔ یہاں تک کہ اگر کوئی کہے کہ میں 100 سال کے بعد کافر ہو جاؤں گا، وہ ابھی سے کافر ہو گیا۔ کسی نے مشورہ دیا کہ کافر ہو جاؤ تو وہ کافر بنے یا نہ بنے، مشورہ دینے والے پر حکم کفر ہے۔ اگر واقعی اللہ ہوتا تو غریبوں کا ساتھ دیتا، مجبوروں کا سہارا ہوتا، یہ کہنا کفر ہے۔ اعتراض کی صورت میں بکے جانے والے کفریات کی مثالیں: مجھے نہیں معلوم اللہ نے جب مجھے دنیا میں کچھ نہ دیا تو مجھے پیدا ہی کیوں کیا، یہ قول کفر ہے۔ کسی مسکین نے اپنی محتاجی کو دیکھ کر یہ کہا لا اللہ فلاں بھی تیرا بندہ ہے، اسے تو نے کتنی نعمتیں دے رکھی ہیں اور ایک میں بھی تیرا بندہ ہوں، مجھے کس قدر رنج و تکلیف دیتا ہے، آخر یہ کیا انصاف ہے، یہ قول کفر ہے۔ کہتے ہیں اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، میں کہتا ہوں یہ سب بکواس ہی، یہ قول کفر ہے۔ جن لوگوں کو میں پیار کرتا ہوں وہ پریشانی میں رہتے ہیں اور جو میرے دشمن ہوتے ہیں اللہ ان کو بہت خوشحال رکھتا ہے، یہ قول کفر ہے۔ کافروں اور مالداروں کو راحتیں اور غریبوں اور ناداروں پر آفتیں، بس جی اللہ کے گھر کا تو سارا نظام ہی الٹا ہے۔ اگر کسی نے بیماری، بے روزگاری، غربت یا کسی مصیبت کی وجہ سے اللہ پر اعتراض کرتے ہوئے کہا اے میرے رب تو مجھ پر کیوں ظلم کرتا ہے، حالانکہ میں نے تو کوئی گناہ کیا ہی نہیں، تو وہ کافر ہے۔ فوتگی کے موقع پر بکے جانے والے کفریات کی مثالیں: کسی کی موت ہو گئی، اس پر دوسرے شخص نے کہا اللہ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کسی کا بیٹا فوت ہو گیا، اللہ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کسی کا بیٹا فوت ہو گیا، اس نے کہا اللہ کو اس کی حاجت ہوگی، یہ قول کفر ہے، کیونکہ کہنے والے نے اللہ عز و جل کو محتاج قرار دیا۔ کسی کی موت پر عام طور پر بک دیتے، اللہ کو نہ جانے اس کی کیا ضرورت پڑ گئی جو جلد بلا لی پھر کہتے ہیں اللہ کو بھی نیک لوگوں کی ضرورت
پڑتی ہے اس لیے جلد اٹھا لیتا ہے۔ یہ سن کر معنی سمجھنے کے باوجود عموماً لوگ ہاں میں ہاں ملاتے تائید میں سر ہلاتے ہیں۔ ان سب پر بھی حق میں کفر ہے۔ کسی کی موت پر کہا اللہ، اس کے چھوٹے چھوٹے بچوں پر بھی تجھے ترس نہ آیا؟ جوان موت پر کہا یا اللہ، اس کی بھری جوانی پر ہی رحم کیا ہوتا، اگر لینا ہی تھا تو فلاں بوڑھیا کو لے لیتا اللہ۔ آخر اس کی ایسی کیا ضرورت پڑ گئی کہ ابھی سے واپس بلا لیا؟ تجدید ایمان یعنی نئے سرے سے مسلمان ہونے کا طریقہ۔ کفر سے توبہ اسی وقت مقبول ہوگی جبکہ وہ اس کفر کو کفر تسلیم کرتا ہو اور دل میں اس کفر سے نفرت و بیزاری بھی ہو۔ جو اس نے کہا اللہ سے سچے دل سے توبہ کرے، اللہ غفور اور رحیم ہے، اور سچے دل سے کلمہ پڑھ لے تو مسلمان ہو جائے گا۔